آپ سبھی کا اپنے YouTube چینل میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے شاد عظیم آبادی کی غزل سے کچھ امپورٹنٹ MCQ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ کوشچن نمبر 1 ہے، درز بالا شعری حصہ کس صنف شاعری سے متعلق ہے اور اس کے شاعر کون ہیں؟ اس طرح سے شاد عظیم آبادی کی غزل یا کوئی بھی غزل یا نظم سے آپ کو کچھ شعر دیے ہوئے رہیں گے اور اس سے یہ کوشچن پوچھا جائے گا کہ درز بالا شعری حصہ یعنی اوپر جو لکھا ہوا ہے شعری حصہ وہ کس صنف شاعری سے متعلق ہے۔ تو یہ شاد عظیم آبادی کی غزل سے لیا گیا ہے، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، تو اس لیے اس میں آپ کو غزل میں ٹک لگانا ہے کہ یہ جو ہے درز بالا شعری حصہ وہ غزل سے متعلق ہے یا غزل سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر ہیں شاد عظیم آبادی۔ کوشچن نمبر 2 ہے، درز بالا شعری حصے کے پہلے 2 مصروں کو یعنی لائن کو کیا کہا جائے گا اور کیوں؟ تو درز بالا شعری حصہ کے پہلے 2 مصرے جو ہیں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں اور کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں، اسے مطلع کہا جائے گا اور مطلع اس لیے کہا جائے گا کہ چونکہ دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہے۔ جو پہلا جو شعر ہوتا ہے غزل کا اس کے دونوں ہی مصرے میں قافیہ بھی ہوتا ہے، جیسے الجھایا اور بہلایا یہ قافیہ ہو گیا، اور گیا ہوں دونوں مصروں میں موجود ہے یعنی قافیہ بھی دونوں مصروں میں ہے اور ردیف بھی دونوں مصروں میں ہے، تو یہ پہچان ہے کہ یہ غزل کا مطلع ہے۔ اور باقی جتنے بھی اشعار آئیں گے اس میں پہلے مصرے میں نہ قافیہ بھی نہیں ہوگا اور ردیف بھی نہیں ہوگا، لیکن دوسرے مصرے میں ردیف اور قافیہ ہوگا۔ تو یہاں پہ ہے، اب تیسرا کوشچن ہے، پہلے شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو پہلے شعر میں تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے، تمناؤں کو کھلونوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں، یعنی کہ تمناؤں کو، انسان کے دل میں جو اٹھنے والی خواہشات ہیں ان کو کھلونوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، دوسرے شعر میں کوچے کا لفظی معنی کیا ہے اور شاعر کی اس سے کیا مراد ہے؟ تو کوچے کے لفظی معنی ہے گلی اور شاعر کی لیکن اس سے مراد ہے دنیا۔ یہاں پہ جو شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، تو یہ کوچے کا معنی ہو گیا گلی لیکن شاعر کی اس سے مراد ہے دنیا۔ کوشچن نمبر 5 ہے، الجھایا، بہلایا، لایا، اٹھوایا جیسے الفاظ اس غزل کے کیا ہیں یا ان لفظوں کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ شاد کی غزل کے قافیہ ہیں، یا پھر آپ لکھیے گا کہ ان الفاظ میں قافیہ کا تعلق ہے، یعنی جیسا بھی کوشچن رہے گا آپ کو اس میں ٹک لگانا ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے، لفظ گیا ہوں اس غزل کا کیا کہلائے گا؟ تو لفظ گیا ہوں اس غزل کا ردیف کہلائے گا۔ اب اگلا شعر دیکھیے، دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ دل مضطر کی معنی کیا ہے؟ اس کا جواب ہے بے چین دل۔ کوشچن نمبر 8 ہے، رونق بزم سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو رونق بزم یعنی دنیا کی رونق یا خوبصورتی۔ کوشچن نمبر 9 ہے، دوسرے مصرے میں خود کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے خود کا لفظ شاعر کے لیے آیا ہے۔ شاد عظیم آبادی یہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ کوشچن نمبر 10 ہے، پہلے اس کے بعد اگلا شعر دیکھیے، سویرا ہے بہت اے شور محشر، ابھی بیکار اٹھوایا گیا ہوں۔ تو یہاں پہ کوشچن ہے، لفظ شور محشر کے کیا معنی ہیں؟ تو شور محشر کے معنی ہیں قیامت کا شور یا قیامت کا ہنگامہ۔ کوشچن نمبر 11 ہے، سویرا ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قیامت آنے میں بہت دیر ہے، ابھی تو سویرا ہے۔ کوشچن نمبر 12 ہے، آپ میں پانا کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ آپ میں پانا کیا ہے؟ یہ آپ میں پانا ایک محاورہ ہے اور اس کے معنی ہے اپنے ہوش میں آنا۔ لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے، بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں۔ لفظ لحد کے معنی کیا ہے؟ تو اس کے معنی ہے قبر، اور منہ چھپانا کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ منہ چھپانا محاورہ ہے اور اس کے معنی ہے شرمندہ ہونا۔
بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں سے شاعر کی مراد ہے موت واقع ہو جانا، یعنی کسی انسان کا انتقال کر جانا۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں۔ یہاں پہ ایک کوشچن اور بن سکتا ہے آپ کا کہ بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں یعنی کہ دنیا کو یہاں پہ بھری محفل سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی یہاں پہ کوشچن آ سکتا ہے کہ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے، یہاں پہ دنیا کو بھری محفل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ لفظ معتقد اور اعجاز میں کے معنی کیا ہے؟ تو معتقد کے معنی ہے یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا، اور اعجاز میں یعنی شراب کے کرشمے۔ کوشچن نمبر 17 ہے منوایا گیا ہوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو منوایا گیا ہوں سے مراد ہے قائل ہو جانا، یعنی کسی چیز کو قبول کر لینا، ایکسپٹ کر لینا۔ لاسٹ شعر ہے اس غزل کا، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ تو لفظ کجا کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے کجا کے معنی ہے کہاں۔ درز بالا شعر شاد کی غزل کا کیا کہلائے گا؟ اور یہ بھی کوشچن ہو سکتا ہے کہ کیوں، کیا کہلائے گا، کیوں کہلائے گا؟ تو یہ جو شعر ہے یہ مقطع کا شعر کہلائے گا، اور مقطع کا شعر اس لیے کہلائے گا چونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ شاد کہاں سے کس جگہ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کہاں سے مراد ہے جنت، اور کس جگہ سے مراد ہے دنیا۔ کوشچن نمبر 21 ہے ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ درز بالا شعر کس کی غزل سے اخذ کیا گیا ہے؟ اخذ کیا گیا ہے یعنی کس کی غزل سے نکالا گیا ہے، لیا گیا ہے؟ تو آپ اس کا جواب لکھیے گا شاد عظیم آبادی۔ تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ یہی شعر ہو، اس غزل کا کوئی بھی شعر دے کر آپ سے یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس کی غزل سے اخذ کیا گیا ہے، تو آپ کو اس میں شاعر کا نام لکھنا ہے۔